بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہ جو دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں تو آج یہ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، 5 رجب 214 ہجری باروز منگل۔ امام کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو بادشاہ وقت مامون الرشید عباسی تھے، تو اس کے مرنے کے بعد پھر معتصم باللہ خلیفہ بنا 2018 ہجری میں۔ تو جب امام تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا گیا، نظر بند کیا گیا، تو اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 5 سے 6 سال تھی۔ تو امام تقی علیہ السلام 1 سال قید میں رہے۔ تو امام تقی علیہ السلام نے امام نقی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ امام تقی 9 محرم 220 کو بغداد آئے، تو 1 سال آپ نے وہاں گزارا اور امام کو زہر دیا گیا۔ تو امام کے پاس علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، اور والد کی وفات کے وقت امام علی نقی کی عمر مبارک تقریباً 6 سے 7 سال تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام 29 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور بہت سے عباسی حکمرانوں کا دور دیکھا آپ نے۔ ابو ہاشم جو ایک صحابی ہے، اس کا بیان ہے کہ 227 ہجری کو امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو یہ ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں نے امام کو کہا، مولا ترکیوں کا ایک لشکر گزر رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا چلو ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو امام علی نقی علیہ السلام جب پہنچے تو امام نے وہاں جا کر ایک بندے سے گفتگو کی۔ جب امام اس کی زبان میں گفتگو کرنے لگے، ترکی زبان میں گفتگو کرنے لگے، تو بات جب ختم ہوئی تو یہ بندہ امام کے قدموں میں گرا۔ تو یہ جو ابو ہاشم مولا کے ساتھ تھے، اس نے اس ترکی سے پوچھا کہ آپ امام کے قدموں میں کیوں گرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ترکی بتانے لگا کہ امام علیہ السلام نے مجھے اس نام سے پکارا ہے جو نام میرے بابا جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ ابو ہاشم کے لیے ایک عجیب بات تھی۔ تو اس نے پوچھا، مولا آپ کو کتنی زبانوں پہ عبور ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 73 زبانوں پہ عبور ہے، یعنی 73 زبانوں پہ عبور تھا۔ امام ویسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، قوم تشیع کو اللہ نے وہ راہبر عطا کیے جو ہر زبان میں جواب دیتے ہیں اس کی زبان کے مطابق، یعنی سائل کی جو زبان ہوتی ہے، پوچھنے والا جس زبان میں آ کر ائمہ اطہار سے سوال کرتا تو امام علیہ السلام اسی کی زبان میں جواب دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم تشیع کو وہ امام عطا کیے جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو جہاں دنیا میں آ کر نہیں پڑھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے ان کو علم دیا، اتنا علم دیا جتنا عوام کو ضرورت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا۔ البتہ یہاں ایک بات میں ضرور واضح کرتا چلوں، ہمارا علم ائمہ اطہار کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہو۔ مولا علی سے لے کر 12ویں آقا تک ائمہ اطہار کا علم خدا کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہو۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ والسلام۔